ہے واجب الاحترام آغا حافظ سید حیدر نقوی صاحب، ایک مرتبہ مل کے نعرہ تکبیر استقبال فرمائے علی مدین کا نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدر بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ محمد وعلى محمد صلوات گزارش کریں کہ سارے احباب تھوڑے تھوڑے قریب تشریف لے آؤ تاکہ بعد جانے والے احباب میں آسانی ہوئے۔ تعجیل ظہور امام زمان واسطے بآواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ۔ یہ ٹکراؤ ختم کر دیں تو ایسا ہی بنا دیں کہ سماعتوں میں باہر نہ گئے بارے دیگر درود پڑھ رہے آل محمد پہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الشجاع الغضنفر والصديق الأكبر والفاروق الأعظم أبي الشبير والشبر التي سمتني أمي حيدر علي بن أبي طالب عليه السلام۔ صل على محمد وعلى محمد۔ والصلاة والسلام على السيدة الجليلة النبيلة العقيلة الرازية المرزية مخدومة طاهرة صديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين۔ صل على محمد۔ ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، رحمة الله على محبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ومنكر ولايتهم وغيبتهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ صلوات صلی علی محمد۔ دعا ہے کہ خالق کائنات تساں تمام عزاداران محمد والے محمد نو اس بارگاہ عالی وقارت حاضر ہون دا بہترین اجر عطا فرماوے۔ خلاق تعالی عالم اسلام جتھے جتھے فرش عزائے امام باب الحوائج وچھے اللہ تمام عزاداراں اور عزا خانیاں دی حفاظت فرماوے۔ مالک کائنات جتنے بیمار ہیں امام دا صدقہ شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض غیب تو ادا فرما، جو تنگ دست ہیں تنگ دستی دور فرما، جو حاجت مند ہیں حاجت روائی فرما، جو مومنین مشکل چن مشکل کشائی فرما، بے گھرانو گھر، بے سہارانو اسارا اور بے جرم اسیرانو رہائی عطا فرما۔ ساڑھے وارث کائنات دے وارث، بلکہ ایسے کہوں خون حسین کے وارث امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما۔ انہاں تمام دعاؤں دی قبولیت دا کامل وسیلہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی۔ حضرات محترم، نوکری کرنا انتہائی آسان ہو گیا۔ دنیا نقابت دا معروف نام میرے محترم میرے بھائی جناب عطر جعفری صاحب تشریف فرمائے، اور کئی ایسے چہرے قبلہ بابا مشہدی صاحب چند پیر سرکار بھی زینت فرش ادا بڑھیں، اور یقیناً دادے دا ذکر ہے پوترے دا حاضری تو پھر بن دی۔ حضرات محترم، اگر اجازت ہوئے تو میں
اپنی ٹوٹی پھوٹی نوکری دا آغاز کراں، ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ ارواح آل محمد کی آمد کا یقین ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ حکم ہے سرہ کی خطابت دا، یقیناً ہر چہرہ انشاءاللہ تک بات پہنچے گی، اور یقین کریں آل محمد دا یہ مشن اور ذکر ہی ایسا ہے، کسے بھی زبان وچ ہوئے بندہ فرش ادا تے بہ جاوے تے ہوئے حلالی سمجھ نہ آوے ہو نہیں سکدا۔ آباد و شاد رہو۔ میں اتھو جناب 17 سال کرے ساں تے اگر جناب دے لوہے دل تے پہنچن تو کم از کم مجھے قبولیت کی رسید عطا کرتے رہیے گا۔ ہاں ویسے تو علامہ قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے لفظ ہی دل پر اثر کرتے ہیں اور دل پہ جا کے چہرے پر منعکس ہوتے ہیں، اور سننے والے پڑھنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کون سی پیشانی پہ کیا تحریر ہو رہا ہے۔ اور ویسے وہ قبلہ فرماندے ہیں کہ لفظ کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ آدن دل وچ پیدا ہون والا خیال دماغ دے مشورے نال، بابا جی دعا چاہساں سرکار دی، دل وچ پیدا ہونے والا خیال زبان دے مشورے نال لباں تے آوے اور دماغ دے مشورے نال لباں تے آ کے بے ساختہ ہونٹاں دے پھاٹک کھولدا ہویا سامنے دی سماعت وچ رس گھولے، اس نو لفظ دین تے قبلہ فرمائے دین علی والو اگر وہ لفظ ہی علی ہو، مل کے حیدری مالا باد و شاد رکھے، اگر وہ لفظ ہی علی ہو، اگر وہ لفظ ہی سونے محمد نہ ہوئے تو میں کہا خدا کی قسم ادائیگی بھی عبادت بن جاتی ہے، بلکہ عبادت دے نال نال ختم قرآن دا ثواب ہو ویندا ہے۔ آباد و شاد رو حضرات محترم، میں انشاءاللہ اپنے ٹائم دے اندر نوکری دے ساں تے اجازت ہے نا حضور، آمادہ تو ہونا گفتگو کرنی اپنے زمانے دے امام دے جد امجد ساڑھے سلسلہ امامت دے 7ویں تاجدار اور 9ویں معصوم باب الحوائج، بلکہ اس طرح آکھاں قید خانے وچ بہ کے تقدیر اسلام لکھنے والا مولا موسیٰ کاظم۔ باب الحوائج دا ذکر کرنا ہے سرکار، حاجات کو دل میں رکھیے گا، حاجات جانے اور پھر وہ باب الحوائج جانے، انشاءاللہ برابری ہوگی، آپ بیدار رہیں گے، یقیناً بیدار ہیں حضرات محترم۔ ہر دور اچ امام دے نوکران دی کمی نہیں رہی، باوفا نوکر آل محمد دے موجود ہن تے موجود راسن، کیونکہ آل محمد دا یہ سلسلہ قیامت تک چلنا ہے، اور شیعت عام گل نہیں، شیعت دعائے زہرا دا نام ہے، اس نے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ ہونے تھوڑے سامنے کرونا وبا گزری ہے جناب، یہ اپنے عروج تے ہے تاں بھی علی علی ہو رہی ہے، یہ اپنے زوال تے ہے تاں بھی علی علی ہو رہی ہے۔ زمانے نو ہلے تک پتہ ہی نہ چلیا کہ اگر کسے وبا تو امان دا کوئی بہترین مقام ہے تو عزا خانہ حسین ابن علی ہے۔ ہاں یہ الگ گل ہے، ماشاءاللہ یا علی، اس واسطے کہ ایسا اپنے دل اس علی دی ولایت نو رکھے ہے جڑا حلال مشکلات ہے، جڑا دافع بلیات ہے۔ یہ ہونے 13 رجب گزری 4 سطریں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ میں جلی رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ میں جلی رہتا ہے، میں کہتا ہوں صاف گر دل ہو تو دل میں ولی رہتا ہے۔ اے جہاں والو مجھے تم سے صرف یہی کہنا ہے، دل وہی کعبہ ہے جس میں علی رہتا ہے۔ آباد و شاد رہو حیدری، آباد و شاد رہو حضرات محترم۔ دل چلی ہوئے تے عزا خانہ جناب سیدہ زہرا ہوئے تے فرش مظلوم امام باب الحوائج ہو گئے تو متوجہ نہ ہوئے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر بندہ اپنے انداز سن دے، کوئی ہاتھ سے داد دیتا ہے، کوئی کھل کھلا کے داد دیتا ہے، کسی کے دل سے میسج نکلتا ہے، پیشانی پہ حلالی ہونے کی لکھا جاتا ہے، رنگ اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ ایک گلدستہ مل کر فرش عزا بن جاتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، سادات تشریف فرمائے ہیں۔ نوکر میرے مرشد امام موسیٰ کاظم دا قید خانہ قید دی حالت تے قیدی ایک دوسرے نو حال سنیں دے نا جناب، میں ایک کیتا اے فلانا کام ہویا، فلاں بزرگ ملے، تے اسی طرح جدہ قیدی گیا نا قید خانے دے وچ، اتھے جا کے اس اپنے امام دا ذکر کرنا شروع کر دیتا۔ اس واسطے علی والے
قید خانے جاون تو گھبراندے نہیں، انہوں نے پتہ ہے اسی آزاد ہوئیے تاں بھی علی علی کرنا ہے، قید ہوئیے تاں بھی علی علی کرنا ہے۔ ہن تو آسانی ہے نا جناب، جیلوں دے وچ بھی آزاد خان امام بارگاہ دا قیام ہو گیا، اس ویلے امام بارگاہ نہیں جیل وچ، اور جیل بھی کس کی؟ ہارون علیہ اللعن ملعون کی جیل۔ اس دیکھو یہ ان لوگوں کی محنت ہے، یہ اشتہار میں نام دے کر، نیاز لے کر، ایک مجمع سجا کر ہم جیسوں کا مجلس پڑھنا اور ہے۔ منافقوں کے دور میں، منافقت کے دورے میں ولی علی ولی کا پرچار کرنا اور بات ہے حضرات محترم۔ ہونے ازا خان قید خانے دے وچ تے میرے مرشد دا ذکر کردا ہے تے مخبری ہو گئی، انہاں آکھیا جی ایک شیعہ قید خانے دے وچ اٹھدے باندھے علی علی کردا ہے، اپنے امام دا ذکر کردا ہے، اس آکھیا اس انتظام کر دیں جناب۔ تاریخ آدھی ہے اس نے اپنے ساتھی قیدی نو واقعہ سنایا ہاں کہ جناب میرا دل کردا ہے کہ میں اپنے مرشد امام حسین دی زواری کراں، لیکن اللہ میرے اسباب نہیں رکھے تے زمانے دے اس حکمران میں قید کر چھوڑے ہے، لیکن میرا دل آدھا میں بے وارث نہیں، میرا وارث موجود ہے۔ بھی دیکھو مومن کو ہونا ہی ایسا چاہیے کہ ہر وقت دل آل محمد سے متوسل ہو۔ بس حضرات محترم میں اکلا نہیں، بے وارث نہیں، میرا وارث موجود ہے۔ اور تاریخ آدھی ہے رات نو ستا تے عالم خواب وچ نہیں، عالم حقیقت تواڈے تے میرے ستویں امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لے آئے، اور تاریخ آدھی ہے تواڈے تے میرے پیر آئے اور اس نے اٹھا کے فرمایا اٹھ جا، میں تجھے اپنے ساتھ لے کر زیارت مظلوم کربلا کروانے آیا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، آباد و شاد رہو حضرات محترم۔ دیکھو یہ مماثلت ہے، ہمارے زمانے کے امام سے بھی ایک ایسا واقعہ ملتا ہے۔ ہم یہاں پردہ غیبت میں فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں میرے ظہور واسطے دعا کریا کرو۔ ہاں دعائے سلامتی امام زمان آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، یہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری زندگی وچ ظہور امام نہ ہویا تے اساں ٹر گئے، منتقل ہو گئے، فوت ہو گئے، امام فرمائندہ تو میرے ظہور دی دعا کردے کردے مر گئے ہیں، میں زہرا دا بیٹا ہو کے پردے آلہ تیرا وارث سرے نال وعدہ پیا کر دے، جدہ میں ظہور کرے ساں تینوں بھولنا نہیں، تجھے فراموش نہیں کروں گا، آؤ کہ تیری قبر تے آکھاں گا او میرا چاہنے والا تو میرے ظہور کی دعا کرتا تھا، اٹھ میں خود تجھے زیارت کروانے آیا ہو۔ پتہ لگ نہ گیا ساڑھے امام زندہ ہوون تا بھی حاضر، قبر چلے جاون تا بھی حاضر۔ حضرات محترم مردے تا او ہن، آئے ہائے توجہ کرے سو حضرات محترم، جنہاں دا پیچھے کوئی موجود نہ ہوئے تے آقا دو عالم فرمایا ساڑھا چاہون والا بھی نیک بیٹا چھوڑاوے، کوئی کار خیر چھوڑاوے، کوئی بہترین تحریر چھوڑاوے تو او نہیں مردہ جس علی دا حسن دیا بیٹا ہوئے، زہرا جیسی مرضیہ زوجہ ہوئے، اس میں موت آمن یہ ہو سکتا ہے۔ تو میں جیسے امام دی گل کر رہے ہیں، کوئی عام امام تو ساڑھا موسیٰ کاظم مولا بھی نہیں نا، جس کا بیٹا شہنشاہ خراسان علی رضا ہوئے۔ کہ خیال ہے مر سکتے ہیں؟ خدا دی قسم ہے نہ یہ مریں گے نہ ان کا چاہنے والا قیامت تک مرے گا۔ امام نے اپنے نوکر نو جگایا، بابا جی آکھن لگے میں تینوں اپنے جد دی زیارت کراں، خدا دی قسم ہے کراچی شہر دا کوئی بڑا عالم ہوئے تے بندہ اس نال ون کے زیارت کراوے۔ ہمارے بلدیہ میں ہمارے ایک محترم شاہ صاحب ہیں قبلہ منور شرازی صاحب، 30 سال ہو گئے انہوں نے حج کیا ہوا ہے، اور وہ آج بھی فخر کرتے میں نے علامہ رضی جعفر صاحب کے قافلے میں جا کر حج کیا ہے۔ مزہ نہ آ گیا حضرات محترم؟ پتہ لگ گیا نا جتنا بڑا قافلہ سالار ہوئے اتنا مزہ زیارت دا آندا ہے۔ اس تواڈے صدقے مولا دے نام تے پڑھ کے جناب ایک بندہ عالم بن بنے تے بندہ اس نال ظاہر بن کے ساری زندگی فخر کردا ہے تے جڑا ویندا ہی ایمان دے نال پیا ہوئے، کیا خیال ہے اس دی زواری دا کیا عالم ہو سی، اس سے ثواب اور اجر دا کیا عالم ہو سی۔ ہاں آج کا مولانا ڈنڈی مار سکتا ہے، امام ایسا نہیں کر سکتا۔ اس واسطے کہ امام دی عطا وچ فرق ممکن نہیں ہے حضرات محترم۔ امام علیہ السلام نے سنو لے گئے، یقین کرو خواب جڑے ہوندے نا روح نو نظر آندے، جسم بسترے تے ہوندا ہے، اس نو روحانی جسمانی معراج ہوئی، جسمانی طور تے گیا، اس دے ساتھی آدھے نے قید خانے جو غائب ہو گیا، فجر دا ٹائم اے بندہ سارے معصومین دی زیارات کر کے مولا جعفر صادق علیہ السلام تک
مولا موسیٰ کاظم نے نال بن کے ظاہر بن کے اپنے قید خانے چایا تے اپنیاں کڑیاں خود پا کے دوبارہ قیدی بن کے بیٹھ گیا. صبح مخبری ہوئی, ملاؤن ہارون دے دربار پیش کیتا گیا. اس آکھا تو قید سے بھاگ گیا تھا. اس آکھا اگر میں نے بھاگنا ہوتا تو واپس کیوں آتا, میں واپس نہیں سی آنا. اس آکھا پھر گیا کتنے آویں. اس آکھا جی میں اپنے امام دے نال. کون سا امام؟ وہ جو میرے زندان میں قیدی ہے. ہاں ہاں وہی امام, اس کے ساتھ میں زیارت کرنے گیا تھا. اس آکھا تیرا امام اتنا طاقتور ہوتا تو تجھے واپس ہی نہ آنے دیتا. خدا دی عزت گواہ ہے, اپنے امام کو پکار, ابھی تجھے میری قید سے چھڑا کر لے جائے. دروازہ دربار کھلا نہیں, ٹوٹا اور کڑیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا. تیرا میرا امام سامنے آ کے فرمایا, او کمینے تو ہوتا کون ہے ہمارے نوکروں کو قیدی بنانے والا؟ امام فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے. ہن سپاہی پکڑ دیں تے ہاتھ وچ نہیں آندا. کتاب کے الفاظ ہیں, سپاہی پیچھے جاتے ہیں, جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا ہے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے. سپاہی پیچھے جاتے رہے, یہ ان سے آگے جاتا رہا. دیکھتے ہی دیکھتے امام نے اپنے چاہنے والے کو آزاد کر دیا. اللہ اکبر. یہاں پہ یہ دعا کروں گا, مالک اس امام کی عظمت کا صدقہ ہماری اب تک کی مشکلات کو آسان فرمائے. خدا دی عزت گواہ ہے, اے او معصومین ہیں, اے او موجز نما ہستیاں ہیں جنہاں نے ہر مقام تے ساڑی مشکل کشائی فرمائی ہے, ساڑی حاجت روائی فرمائی ہے. یقین کرو صاحبان اس ویلے جڑے لوگ ہیں تخت نے, صاحبان تخت نے کوشش کی تھی کہ آل محمد دی توقیر کم تو کم ہو جائے. اے ملعون حج تے آیا تو امام بھی اپنے مبارک گھر تو نکل کے اللہ دے گھر آئے. ہن پتہ نہیں امام طواف کر رہے تھے کعبے کا یا کعبہ امام کا طواف کر رہا تھا. ہاں یہ مورخ نے نہیں لکھا. ذیشان جوادی صاحب جیسا مورخ بھی یہاں خاموش ہے, حالانکہ مفسر قرآن ہے, مفسر نہج البلاغہ ہیں, لیکن بس اتنا لکھ کے خاموش ہو گئے. طواف ہو رہا تھا, کیا پتہ کون کس کا طواف کر رہا تھا. یا بادشاہ دی سواری آئی, شور و غل ہو گیا, لوگ خوش آمدی تو ہوتے ہیں ہر دور میں, رستہ بن گیا. بادشاہ نے جناب ڈٹھا, ہر کہیں رستہ دیتا ہے. ایک ایسا بزرگ سید ہے جس کے چہرے تو نور دیا لیٹا پہیاں نکل دی ہیں, اس توجہ ہی نہیں کی تھی, اس نے نوٹس ہی نہیں لیا. دیکھیے محلے کا کونسلر بھی ہو نا, اس کا بھی نوٹس نہ لیں تو وہ بھی ایک مرتبہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ ہے کون, اس کا پتہ لگوایا جائے. اور اس وقت کا عرب کا بادشاہ, اس کا نوٹس نہ لیا جائے, پریشان ہو گیا. پتہ لگوایا تے پتہ لگیا اس نوٹس نہیں لیا, چنگا کیتا ہے, اے عام گھر دا بندہ نہیں, رسول دا پوترے تے موسیٰ کاظم نام ہے. بڑا پریشان ہویا. اس نے کہا اچھا اس دی توقیر, اس دی عزت نو گھٹ کرن واسطے میں کیا کر سکدا. نال علی مشیر مشورہ دیتا. اس آکھا کعبہ میں خیرات کرو, لوگ امام کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائیں گے. اللہ اکبر. اس جناب ہیرے جواہرات منگائے اور لوگاں ونڈنے شروع کیتے. تقسیم کردہ کردہ امام تک بھی آ گیا. تو تھوڑے میرے امام نے جو اس دیتے, امام علیہ السلام نے قبول ہی نہ کیتے, قبول نہیں کیا امام نے. اس آکھا جناب تسا اتنے بے نیاز ہو, اپنا مقام دسو. ہر کہیں میرے کو اے ہدیہ اے خیرات قبول کیتی ہے, تو تسا بھی تو اللہ دے گھر دے حاجی ہو, بھئی بارگاہ میں کوئی تبرک بانٹ رہا ہو, بندہ نہ لے ایشو تو بن جائے گا نا. بھائی یہ تبرک نہیں کھا رہا, کیا ہے آخر یہ. بھئی دیکھیے نا, اب کعبہ میں بانٹ رہا تھا, میں تبرک نہیں کہوں گا, لیکن وہ بنا کے بانٹ رہا تھا, لوگ متبرک سمجھ کے لے رہے تھے, لیکن امام جانتے تھے یہ تبرک نہیں, یہ حرام ہے, یہ متبرک نہیں, یہ نجاست ہے. نہ بلد لوگ لیتے گئے, امام نے قبول نہیں کیا. وہ حیران ہو گیا. اتنی دیر میں آپ کے میرے مرشد نے اپنی عبا کو اتارا, زمین بیت الہی پہ بچھایا, اللہ کے حرم کی زمین پر بچھایا, اوپر کعبہ کا سایہ آ رہا ہے. زہرا کے بیٹے نے اپنی عبا پہ بیٹھ کر ایک جملہ کہا جو رہتی دنیا تک خلافت اور امامت کے درمیان ایک دیوار بن گیا. امام فرمایا میرے اللہ تینو اس عزت دا واسطہ جو تو ساڈی کر دیں. ہے اللہ اکبر. میرے اللہ تجھے اس عزت کا واسطہ جو تو ہم نہیں, یہ نہیں کہہ رہے, کیونکہ قرآن کہتے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں, پھر اللہ بھی ان کی مانتا ہے.
سامنے خلیفہ، حجاج، بیت اللہ، امام زمین تھے، اپنی عبا بچھا کے بیٹھے اور فرمایا بار الہا تجھے اس عظمت کا واسطہ جو تیری نگاہوں میں ہماری ہے، تجھے اس عزت کا واسطہ جو تیری نگاہوں میں ہماری ہے، ان گستاخوں پہ ہماری عظمت کو واضح کر دے۔ بس امام کا کہنا تھا یا امام کی عبا پہ ہیرے جواہرات برسنا شروع ہوئے، ہیرے جواہرات دا می وسیا تے خدا دی قسم ہے امام علیہ السلام دی عبا بھر گئی، بھی وسطہ پہ ہے تو لوگ فیضان حاصل کرتے پہن۔ ہون تو انہوں پتہ لگیا بغداد تو کعبے جا کے خیرات کرنا ہو رہے تے کعبے وچ اللہ تو لے کے تقسیم کرنا ہو رہے۔ بس اللہ دی یا علی، امام علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ کی تھا کہ اس دی ایک ایک مٹھی خیرات لوگ بھول گئے۔ اب جس کے پاس بوری تھی اس نے بوری بھری، بھائی جو جھولی بھر سکتا تھا اس نے جھولی بھری، بھائی جو جیسا حاصل کر سکتا تھا۔ اور معجزہ کیا تھا؟ معجزہ یہ تھا کہ لوگ جہاں سے حاصل کرتے تھے وہیں سے فوراً فلنگ ہو جاتی تھی، بالکل وہاں سے وہ جگہ پھر ویسے ہو جاتی تھی جیسے یہاں سے کچھ لیا ہی نہیں گیا۔ آخر کار امام کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا میں مانتا ہوں آپ سچے ہیں، میں ریاکاری کر رہا تھا، اس لیے کہ اللہ دا بنایا ہویا ہو رہے، لوگاں دا بنایا ہویا تے پھر کیوں نہ سخاوت کرے اس علی دا پتر ہاں جڑا ابو ذر نو ابو ذر بنا چھوڑے۔ ایک واقعہ ابو ذر کا، کیونکہ میرے مرشد علی کا مہینہ ہے، جب تک علی نہ پڑھوں تو مجھے سکون نہیں آتا۔ ہاں، اور سرکار نے فرمایا سینو مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، مل کر قائم تو ہے نا، قائم کی قید تو نہیں ہے جناب۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ یا رسول اللہ۔ مولا آباد و شاد رکھے، مولا بیٹھے، مولا دا پیارا نوکر ابو ذر امام دی خدمت حاضر ہویا تے چہرے تے پریشانی، اے روشن ضمیر ولی لوگ میرے مرشد سید تشریف فرمائے انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہو تے پتہ لگ پیندا بندہ خوش ہے یا پریشان ہے۔ تے پھر انہاں دا بھی دادا علی، جس بیوی کے گھر بیٹھے ہو اس کا بھی مالک علی، اس کی بارگاہ میں ابو ذر جیسا نوکر آئے پھر علی کو پتہ نہ چلے۔ ہمارا امام وہ تھوڑی ہے جسے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئیں۔ علی تو جس کی تلوار 7 پشتوں تک دیکھی ہے نا حضرات محترم، لہذا امام علیہ السلام نے یہ پیٹرن آپ کو پسند تو آ رہا ہے نا، ساتھ لے کے سریکی بھی راضی تو اردو بھی راضی۔ یا علی، امام علیہ السلام نے دیکھا ابو ذر پریشان ہے۔ امام فرمایا ابو ذر کیوں پریشان ہو؟ آکھن لگا مولا موسم تبدیل ہو رہا ہے، ابھی تو موسم کی تبدیلی ہے نا، موسم تبدیل ہو رہا ہے، پریشانیاں دو ہیں، ایک گھر کی ہے ایک باہر کی ہے۔ گھر کی پریشانی ہے بچوں کے سردی کے کپڑے نہیں ہیں، باہر کی پریشانی ہے، یہاں پہ خالصتاً اردو کا ایک جملہ یوز کروں گا کراچی والوں کے لیے، داد دیں آپ کی مرضی ہے، نہ دیں خوش ہو جائیں، یہ بھی حلالی ہونے کی سند ہے حضرات محترم، یہ آیا تو ہر بندہ عبادت کے لیے نا۔ اچھا، گھر کا پریشانی، باہر یہودی کا مقروض۔ علی کسی سے مذاق نہیں کرتے، جو اہل ہو اسی سے کرتے ہیں، یا محمد عربی سے کیا یا سلمان سے کیا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یا صرف ابو ذر سے کیا، باقی کوئی علی کے خوش مزاجی کا اہل ہی نہیں تھا۔ اب آباد نے جنہیں وصول کیا قبول ہو، مولا آباد و شاد رکھے۔ میرے مرشد نے فرمایا اب مذاق، علی مزاح فرما رہے ہیں، جب اس نے کہا نا گھر کی پریشانی گلی کی پریشانی، مرشد مسکرا کے فرماتا ابو ذر یہ بتا پہلے تیرا گھر ٹھیک کروں یا تیری گلی ٹھیک کروں؟ اللہ اکبر، آپ کی ہنسی سماعتوں کو سلام ہے۔ بھئی جملہ میں ایسا جو وعدہ کیا وہ آگے ہدیہ کروں گا۔ اب سامنے ابھی ابو ذر تھا، ہم ہوتے تو دونوں مانگ لیتے اور علی دے بھی دیتے، برا بھی نہیں تھا، بھئی علی ہے نا، ان سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ بس یہ کہنا تھا۔ یا ابو ذر نے مولا کے قدم بوسی کی، کہا مولا گھر دی گل تا گھرج رہ ویسی، گھرج بچیاں دے کپڑے نہیں تھے، گھر دی گل ہے، کسی کو کیا پتا ہے سردی کا لباس ہے نہیں ہے۔ مولا اب یہ گلی والا قرضہ ادا ہو جائے، توجہ کرنا، یہ گلی والے یہودی کا قرضہ ادا ہو جائے، کیوں؟ آکھن لگا مولا یہ جو وقت اس سے منہ ماری میں گزرتا ہے نا وہ آپ کی زواری میں گزرتا رہے گا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ 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 اللہ۔ کراچی والوں کو نہیں جملہ تھا یہ، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ ہاں اتنی بلند صلوات ہدیہ کریں آل محمد پہ، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جو وقت یہودی سے معماری میں گزرتا ہے مرشد وہ آپ کی زواری میں گزرتا رہے گا. بھئی کسی کو اعتراض، ایک جگہ میں نے جملہ پڑھا تھا، ایک بندے نے کہا مولانا کیا ہو گیا آپ کو زواری؟ میں نے کہا بھائی ان کی قبریں دیکھ کے تو زوار ہو سکتا ہے، تو ان بچوں کے بابا کو دیکھ کے کوئی زوار نہیں بن سکتا. جس کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے، جس کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے، تو زواری ہے جناب. بس میرے مرشد نے فرمایا اچھا ابو ذر سوال تو نے کر دیا، اب امام اختیار بتا رہے ہیں کہ ہمارا صحیح چاہنے والا بن جائے نا، یہاں سے یہ مزارات پہ جانا، ولیوں سے رابطہ کرنا یہاں سے ثابت ہو رہا ہے. امام خود نہیں گئے، اپنا نمائندہ بنا کر اسی سوالی کو بھیج رہے ہیں جو سوال کرنے والا ہے. علی نے اختیار بتایا کہ میرے بن جاؤ تو کیا کچھ کر سکتے ہو. امام نے فرمایا اتھو باہر چلا جا، مدینے دا بائی پاس آوے نا، اتھے جو شے تینوں نظر آوے انہوں آکھیں ولی اللہ، نفس اللہ، حجت اللہ، اللہ دی حجت، حیدر کرار، نبی دا سوہنا داماد تے خلیفہ بلا فصل علی تینوں سلام آ دے. اس پر علی کے سلام پہنچا دینا. تاریخ آ دیئے اگے بھی تو ابو ذر آئی، جیویں جس رستے تو ابو ذر گیا اس بائی پاس سے مدینہ دے اتے بہت بڑا پتھر آئی. میں اور آپ ہوتے تو گھبرا جاتے بھی اس کو سلام کریں کیا جواب دے گا، لیکن ابو ذر جانتا تھا سلام جو علی کے ہیں، آباد و شاد رہیں گے، سلام علی کے. فوراً کہا حجت اللہ، نفس اللہ، کعبۃ اللہ، زہرا کا شوہر، نبی کا داماد، خلیفہ بلا فصل علی تجھے سلام کہتے. کوئی جاندار ہوتا بول کے جواب دیتا. ابو ذر کہتا ہے جب تک علی کے سلام نہ پڑے تھے پتھر پتھر تھا، جیسے علی کے سلام آئے جواب کے طور پہ سونے میں تبدیل ہو گیا. جیو یا علی، سونے پتھر تبدیل ہو گیا. کیا کہنے، پتھر سونے تبدیل ہو گیا. ایک تھے میں ہوا تھا جناب، بڑا کچھ کرا آپ کے لیے، حسن ظن ہے جناب، آپ بے نیاز ہیں، مولا کے چاہنے والے جو ہیں. میں ہوتا تو میں تو سب لے جاتا. یہاں ابو ذر تھا، اس نے اپنی آبا کا دامن بچھایا، ایک ڈلی عطر بائی توڑی، اس نے اس نیت سے رکھ کے باندھی کہ یہ گھر کا جو ہے حساب اس سے پورا کروں گا. دوسری ڈلی توڑی، ابا کے دوسرے دامن میں باندھی، اس سے گلی کا قرضہ ادا کروں گا. اب دیکھتا ہوں اب تک کی تقریر کس کو سمجھ آئی ہے، کس کے سر سے گزری ہے. سارا سونے کا پتھر وہیں چھوڑ کے ابو ذر گھر کو واپس چل دیا. آپ کی نسلوں کو سلام ہے یار، آباد و شاد رہیے. سارا مل کے بھائی یا سونے کا پتھر. آج کوئی قیمتی نگینہ مل جائے بندہ واپس نہیں دیتا، اعلان بھی کرائے گا تو الٹی نشانیوں کے ساتھ کرائے گا. دل سے دعا ہوگی یا اللہ اس کا وارث نہ میرے میلی گلی کا جو ہے نا انگلی کا نگینہ بن جائے. لیکن ابو ذر تھے حضرات محترم، سوچئے گا ہم کہاں وہ کہاں. آیا معجزہ سنیں گے علی کا، دینے والا جو علی تھا. ابو ذر کہتے ہیں جو گلی کی نیت سے لیا تھا وہ اتنے میں بکا کہ گلی کا قرضہ ادا ہو گیا. جو گھر کی نیت سے لیا تھا اتنے میں بکا کہ سردیوں کے بچوں کے کپڑے آ گئے. خالی دامن جیسے گیا تھا ویسے دامن جھاڑ کے علی کی بارگاہ میں آ بیٹھا. اب علی مولا مسکرائے اپنے نوکروں تک فضیلت پہنچانے کے لیے اور حلالیوں کا لہو گرمانے کے لیے، منکروں کو اور جلانے کے لیے. علی مولا نے فرمایا ابو ذر کہو تو وہاں کیا کیا واقعات وقوع پذیر ہوئے. آکھن لگا مولا بس جیویں میں گیا میں اتھے جا کے تھوڑے سلام پیش کیتے، پتھر پتھر نہ رہا، سونے تبدیل ہو گیا. علی نے ابو ذر کا ہاتھ پکڑا، فرمایا پھر اپنے بچے کو لے جاتا، اپنے غلام کو لے جاتا، باوفا ساتھیوں کو لے جاتا، اپنے گھر میں اسٹاک کر لیتا. قیامت کی صبح ہو جاتی، علی کی عطا ختم نہ ہوتی. خدا کی قسم ابو ذر کا جواب سنیے اور حلالی موالی یا علی کہہ کے اپنی ماں کو سلامی کا نعرہ پیش کریں گے حیدر کرار کا. جب کہنا تھا ابو ذر نے علی کے قدم پکڑے، کہا مولا یہ وحشیوں کا شہر ہے، یہ درندوں کا شہر ہے، یہ ڈاکوؤں کا شہر ہے، یہ نام نہاد غنیوں کا شہر ہے. مجھے کیا ضرورت ہے ڈاکوؤں کو اپنا دشمن بنانے کی؟ اتنا مال گھر پہ رکھوں گا یہ تو دیواریں پھلانگ کر بھی آ جاتے ہیں. مولا مجھے تو فارمولہ مل گیا، جب بھی مشکل پڑے گی میں پتھر کو سلام کہوں گا وہ سونا بن جائے گا. سلامت رہیے یا علی. میرے مرشد مجھے تو یہ کیمیا گری آپ نے سکھا دی ہے.
یہ فارمولا دے دیتا ہے علی نے. ہوں تو جناب جاؤ پتھر نو سلام آکھو تے پتھر سونے تبدیل. لیکن ایک بات کہوں گا, سلام کہنے والا ابو ذر جیسا ہونا چاہیے. آباد و شاد رہیے. آپ کے میرے مرشد نے جب یہ بات سنی, امام نے اپنی مسند کا ایک حصہ اوپر کے مسلح ہوتا ہے نا جی, جیسے اس کے نکر کو ہم لپیٹ دیتے ہیں, ایویں اوتے کی تھی, اور امام نے ڈٹھا فرمایا ابو ذر تلے دے. مسلح دے تلے اس ڈٹھا تو تلے تو جناب ہیرے جواہرات دیو نہراں پہ وہاں دی. بھائی آپ کے سامنے کوئی 1 بائی 1 کا گڑھا بنا دے اور اس کے نیچے ہیرے بہتے جا رہے ہوں, کیا خیال ہے؟ جواہرات نادر تحفے بہتے جا رہے ہوں. تو ابو ذر آ سرکار یہ کیا؟ امام فرمائے یہ وہ خزانے ہیں جو اللہ نے ہماری ولایت کو قبول کرنے والوں کے لیے رکھے ہیں. آپ مل کے حلالی موالی نعرہ حیدری حیدری. ہاں حضرات محترم, یہ وہ خزانے ہیں جو رب البیت العتیق نے, جو انتہائی شقیق نے ہمارے لیے رکھے ہیں, ہمارے چاہنے والوں کے لیے رکھے ہیں. یہ بظاہر ہم قسم پرسی کی زندگی اس لیے گزارتے ہیں کہ تمہارا ہم تک پہنچنا آسان ہو. میرے مرشد, پھر میں جاؤں, بسم اللہ. نیکسٹ خطیب آ رہے ہیں یا ابھی دیر ہے؟ اچھا, تو وہ نصیر صاحب نے بھی تو آنا تھا نا میرا خیال, شاید وہ بلدیہ سے پڑھ کے آ رہے ہیں میرا خیال ہے. بہرحال انشاءاللہ جیسے حضور تشریف لائیں گے جادی صاحب, تو میں انشاءاللہ ان کا آنا ہی میرا جانا ہوگا. تب تک یہ بزم آزاد سجی رہے حضرات محترم, لہو گرم ہوتے رہے علی والوں کے. امام نے کیونکہ بات امام سے متصل ہو گئی, جس کا موضوع تھا, جس کا مضمون تھا, اس دی گل کرنا ہی سونی گل ہے. تو حضرات زینت ہو گئی نا ذکر کو علی سے, ہیں بات تمام ہو گئی نا. آپ کھلکھلا گئے, آپ کے چہرے مسکرا رہے ہیں, بس یہی کافی حضرات محترم. امام نے فرمایا اپنے نوکر نو, وہ جس کو آزاد کیا تھا, امام نے فرمایا شکر خدا کیا کرو کہ ہمیں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا. بھئی یہاں تک تو آپ نے بات سنی تھی, سننی ایسے چاہیے. اگلی بات اس رنگ میں خدا کے واسطے نہ سننا. کیا فرمایا؟ شکر کیا کرو ہمیں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا. اب پرواز کیجئے گا, شکر یہ بھی کیا کرو کہ ہمیں تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری ہی شکلوں میں بھیجا گیا. اللہ اکبر, تمہاری ہی شکلوں میں بھیجا گیا. یہاں پہ ایک جملہ پیدا ہوتا ہے ورنہ, ورنہ سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. ورنہ ہم اپنی اصلی شکلوں میں آتے, تم تو کیا ہمیں اللہ کے فرشتے بھی نہ پہچان پاتے. میں نے کہا مولا آپ نے دربار میں نوکر کو جملہ دے دیا, یہ 14ویں صدی کا ملا ہے, یہ بنا دیکھے نہیں مانتا, اسے کچھ سکھانے کا مجھے ہنر دے دیجئے. کہ حیدر عباس لکی پریشان نہ ہونا, ہر جمعرات کو کسی بارگاہ میں چلے جانا, مولانا حدیث قصہ پڑھے گا, اس کے اندر ایک جملہ آئے گا جس میں جبریل کی معذوری ہوگی کہ یا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے. جبریل سے پوچھ لینا تجھے نہیں پتا کہ چادر کے نیچے وہی محمد ہے, وہی علی ہے, وہی فاطمہ ہے, وہی حسنین ہے. جملہ بدل کے کہتا ہوں, چادر کے نیچے وہ محمد ہے جس پہ قرآن لے کے جاتا ہے, چادر کے نیچے وہ علی ہے جس کی ذوالفقار لے کے جاتا ہے, چادر کے نیچے وہ فاطمہ ہے جس کی چکیاں پیس پیس کے تو تھکتا نہیں ہے, چادر کے نیچے وہ حسنین ہے جن کا درزی کہلا کے تو فخر محسوس کرتا ہے. تجھے آج پتہ نہیں چل رہا کہ یہ سارے وہی ہیں. عجب نہیں کہ جبریل آواز دے کر کہے جب یہ اکیلے اکیلے ہوتے ہیں مجھے پہچان ہو جاتی ہے. آج اکٹھے ہو کر ایسا کامل نور بن گئے کہ مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا محمد کون ہے, علی کون ہے. آباد و شاد رہی, آباد و شاد رہی حضرات محترم. مجھے جبریل ہو کر بھی یہ معلوم نہیں پڑ رہا کہ محمد کون تھے, علی کون ہے. خدا دی قسم ہے روز روشن طرح واضح اللہ دی نشانیاں محمد و آل محمد, سامان آخرت انہاں دی ولا, انہاں دی محبت. جے انہاں دی ولا و محبت ہے تو تھوڑا میرا امام فرمائے دے ہارے ہمدان میرے نوکروں سے کہہ دینا تیرے رشتہ دار تیری قبر کا تعویذ بند کر کے قبرستان نہ چھوڑیں گے, میں علی پھر تیری قبر میں آ جاؤں گا. مومن یاد رکھنا جن کا پورے جگ میں کوئی وارث نہ ہو, ایسے بے وارثوں کا علی وارث بن کے آتا ہے. اور پھر لمبا پیریڈ, چھوٹیاں حاضریاں نہیں. یہاں تو ہم تمہیں جلوے دکھاتے ہیں, تم برداشت نہیں کرتے. قبر میں لمبی ملاقاتیں, تم ہمارے ساتھ ہم تمہارے ساتھ.
بھئی ہم تو مرتے ہی اس لیے اسی بات پہ مرتے ہیں نا، تو میرے نال تے میں تیرا پیر علی تیرے نال، لیکن ایک قید لگائی میرے مرشد نے. میرے مرشد فرماتے ہیں میرے نوکروں سے کہنا ہار ہمدان جیسے میں علی چاہتا ہوں ویسے بن کر آنا. چھوٹی دی ہے میرے امام نے. بسم اللہ امام پہ فرمیندے اگر جی میں علی چاہنا تو بن کے آئیوں تو وعدہ پیا کردہ جنت دے دروازے تے کلا نہیں. بسم اللہ 11 امام پترہ دے نال تے مومن دا استقبال آ کرے. اندازہ کرو وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جنے پاسے مظلوم کربلا سجا ہاتھ ودھا کے فرمیشن رستہ دیو میری بہن دی چادر کو رومن والا بھی آن ہے. اجرکم علی اللہ. انصاف سے بتائیے گا اب تک میں نے کہا ہے نعرہ لگائیں میرے ساتھ بولیں. ناصر شہید قبلہ کے جملے ہیں فضائل میں ہر بندہ بول لیتا ہے مصائب میں معرفت والا روتا ہے. بس ایک جملہ آدھا ایک آنسو دی خیرات منگائے تاکہ فدق دی محرومہ دا رومال خالی نہ بنجیں اور ساڑھے آنسو مرہم زخم حسین ابن علی بن ونجن. عاددارو روایات تو استفادہ ہوندہ ہے کہ او دن مولا موسیٰ کاظم دی شہادت سیدہ زینب عالیہ دی شہادت تو ٹھیک 3 دیاں دے بعد غریب وطن چھوڑ کے پردیس سے ٹر ونجنا ہے. حاضرکم علی اللہ. علماء مقاتل نے بڑے بڑے مصائب لکھے آل محمد دی تیاری دے. بس میں مختصر کرا میرے محترم تشریف لائے جنہاں دا انتظار آئی. حضرات محترم جی بسم اللہ. میں اللہ اکبر. ہائے 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 نہیں ممکنات جو نہیں لیکن جس سے مصائب جس دی آمد تے محمد عربی روک ہوئے جس دی آمن تے آل محمد دے گھر مجلس برپا ہو جاوے اے ظاہراً غریب کائنات نو نبضاں دی کائنات دی نبضاں حرارت ولایت عطا کرن والا میرا امام ہے جدا روزہ آج تک سجیا ہوئے. دیکھو نبی گزرے نبی فوت معجزہ بھی ختم. عجیب میرا مرشد زہرا دا پتر 1400 سال ہو گئے نگری سجی ہوئی ہے جو آ رہے ہیں فیض پا کے جا رہے ہیں. ہاں عددارو ظہرین دی نماز تو بعد نانے دی پاک مزار تے ایک قاصد ملیا. اس خط دیتا میرے امام نو تے میرے امام علیہ السلام نے پڑھیا تے روندی آنکھیں بھراواں دیاں بہناں تو لکدیاں نہیں. امام دی کوشش آئی کہ میں آنسو صاف کر لواں رنی آنکھیں نے آثار مٹا گنا تاکہ میری شریکت الحسین بہن نہ دیکھے. لیکن دروازہ تا قریب آئی کتنا فاصلہ سرکار دے روزے تے آل محمد دے دارے چ. امام آئے دک الباب کیتا تے آقا زادی دروازہ کھولیا. امام دے چہرے تے نگاہ بئی تے بساختہ فرمایا میں تا سمجھیا ہاں آساں وسدے پے ہیں ساڑے اجڑن دی رت دور ہے آ غربت گئی ہے میرا چر ویرون کر خوش تھی کہ منظور ہے. ہاں عددارو تاریخ دی امام خط پیش کیتا تے بی بی خط بھی پڑھ دے گئے تے رو کے فرمایا خیال کریں متا بیعت کیتے تے کو لوگ کرن مجبورے کرے صاف انکار تو بابے وانگو مینو شام ونجن منظور ہے. شام دے پر خطر رستے جانے نانے دے دین دی تبلیغ جانے تے میں بنت زہرا بنت علی حیدر کرار جانا امام دا دربار جاؤنا بھی تجھے سنے ہوئے. بس ایسا وقت آیا کہ امام نے نعرہ فرمایا لا یبایو مثلی مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. نتیجہ انہاں کیا حسین وطن چھوڑو. آخری رات نانے دے مزار تے حاضری وہ وطن بھی ایسا جے تج محمد عربی دا مزار ہوئے ماں زہرا جیسی ماں دی قبر ہوئے بھرا حسن جیسے امام مسموم بھرا دی قبر ہوئے. وہ وطن چھوڑنا آسان ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے قیامت دا ویلا ہا سادات دا. لیکن میں جس واقعے تے جانا چاہنا میں اس واسطے اختصار کر رہے ہیں. سادات کرام میرے مرشد نے جنہ فہرست بنوائی سیدادیاں دے نام لکھے گئے تو جنہ میرے پیر عباس علمدار فہرست چاہ کے نا سیدانیاں دے نا اناؤنس کرن لگے نا گھنن لگے. اس ویلے میرے پیر عباس نے عرض کیتی ہے بیبیاں اے آقا زادیاں مرشد زادیاں میں تھوڑی بہنی دا پتر ہاں میں نوکر ہاں اے یاد فرما گنو اے فہرست عباس نہیں بنائی میرے آقا حسین مرتب کرائیے. جنہ نام آوے او تیاری کرے جنہ نام نہ آوے او تیاری نہ کرے. مرشد عباس علمدار جس بی بی دا مقدس نام گھندین او تیاری فرمین دین
ساریاں بیبیاں دے نام سیندیاں دن کریں زینب بنت علی، کریں جناب رقیہ بنت علی، کریں سیدہ کلثوم بنت علی۔ علماء تاریخ نے لکھیا جناب پاک علی دیاں دھیاں دے مبارک نام مکے آئے حسین ابن علی دیاں دھیاں دے نام۔ اور میرے امام دے اس نوکر نے آکھن لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیاری فرماون جناب کبرا بنت الحسین۔ اس تو بعد تاریخ آدھی ہے کہ جناب سیدہ صغرا اپنے سامان دی گٹھڑی چائی کھڑے، بیبیاں کو پیا دین ہون میرا چاچا میرا نام جیسی تے میں بھی سونے قافلے دے نال ٹر ویسا۔ عزادارو تاریخ آدھی ہے جناب عباس علمدار منظر ڈٹھا زبان چپ ہو گئی، جرت پیدا نہیں ہوندی جو حسین دی دھی دے سامنے نہ نچاوے۔ عزادارو آقا زادی نے اپنا سامان چاچے دے کولا کے رکھیا تے رو کے فرمایا ہون چاگن نام سکینہ دا تے میڈا چاچا دل تڑپا نہیں، او میں کو سمجھ یتیم جہان اتے تساں لکھیا میڈا نا نہیں۔ رو رو کے فرمیدن میں بعد اکبر دے مر ویسا۔ اجر کو مال اللہ دارو کرو سوال حیدر عباس کیا قافلے نال حسین دی ٹری اللہ دی عزت گواہ نہیں ٹری؟ اگلی منزل جتھے میں پہنچاونا چاہنا میرا مقصود یہ تو بھائی تشریف گھننا سین اللہ دارو 28 رجب دی شام میرے امام مدینہ چھوڑیا، 29 تریہی تے پہلی رجب آندیے تریڈی میرا امام منزل جنتریا ایک کیڑی منزل مدینہ شہر تو 5 میل دور منزل اتھے توارے تے میرے امام نے خیمے لائے۔ ہو سکتا ہے حسین دی عظمت دا اندازہ کر کے کوئی میرے نال آ ونجے۔ جناب سغرانو پتہ چلا کہ 5 میل دور میرا اکبر پھرا بیٹھا ہے، او میرا بابا حسین بیٹھا ہے، المال دی ماں کو نال رلا کے آدھی دادی او میں نو بابا ملا۔ بس آئین رات دے اندھیرے وعدہ ہویا کہ بابے نو نہیں ملنا، صرف سادات دی زیارتہ کر کے واپس آوے سو۔ کہیں اکبر دے خیمے دی پشت باندھین، کہیں حسین دے خیمے دی پشت باندھین، کہیں عباس پہرا دینا نظر آن دے تے دل نو سکون مل دے۔ سوڑی دیر دے بعد واپس ونن لگے یا پچھو آواز آئیے صغرا اے تئی آ گئی ہیں بابے کو مل دی ونجے ہاں۔ عزادارو صبر دے بند ترٹ گئے، بابا بابا کریں دی میرے امام نے گلنا نالا لگی ہے ہن کریں بابے دا سینہ چم دیئے، کدیں امام دے رخسار چم دیئے، سارے سجن آ گئے۔ قیامت دا ویلا ہا میرے امام پیار کرن دے بعد فرمایا عباس ون سغرا کو واپس چھوڑا۔ اجر کو مال اللہ دارو آخری وینٹ دعا عباس ون سغرانو مدینے چھوڑا۔ اور غازی عباس نے چایا تے منظر کھڑے علماء لکھیا، کہیں چاچے دی دہڑی تے بوسہ دیں دیئے، کہیں پاک سینے تے بوسہ دے کے آ دیئے، ایک بار میری سفارش بابے نال کر جا۔ اور میں قافلے نال پیدل جڑ دی ویسا، اس ویلے غازی فرمے دین میں کو فضل دی لاش شاوڑی